اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ میں مدرسین قرآن کی اس محفل میں اپنی شرکت کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اور میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ لوگ اس کوچے کے کم سے کم آپ میں سے چند حضرات پرانے مسافر ہوں گے تو آپ سے کچھ سیکھتا، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک دیرینہ قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے میرے کچھ تجربات میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر مجھے اب یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ فہم قرآن کی محفل ہے یا کوئی سیاسی جلسہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہو۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور امت مسلمہ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پچھلی کتابیں اپنی اصلی زبان کو بھی کھو چکی ہیں اور اپنے اصلی مفہوم کو بھی۔ نہ صحف ابراہیمی موجود ہے دنیا میں اصلی حالت میں، نہ تورات اور نہ زبور اور نہ انجیل۔ تو قرآن مجید اپنی اصلی زبان میں جوں کا توں الحمد سے لے کے والناس تک لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر موجود ہے اور موجود رہے گا، اگرچہ کہ تحریف کی ہزاروں کوششیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں، معنوی تحریف کی بھی اور لفظی تحریف کی، لیکن اللہ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہ کتاب اپنے الفاظ کے اعتبار سے تو محدود ہے، 6230 سے کچھ زائد اس کی آیات ہیں، لیکن اپنے اسرار اور عجائب کے اعتبار سے یہ ایک سمندر ہے، اور جس کے رموز ہمارے سامنے نئے نئے آتے رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نئی نئی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں اور نئے نئے معانی برآمد کیے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یہ رکنے والا اور تھمنے والا نہیں ہے، نئی نئی باتیں لوگ اس میں، تو جب تک لوگ اس پر غور کرتے رہیں گے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ مطالب ایسے ہوں، نمبر 1 یہ خود قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، نمبر 2 کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، اور تیسری یہ کہ اجماع امت کے خلاف نہ ہو۔ تو قرآن میں غور و فکر کے مواقع بھی ہیں اور تدبر کے مواقع بھی ہیں اور نئے اسرار و عجائب کے ابواب کھلے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اب آ جائیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس میں 90 صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں اور 24 صورتیں مدینے میں۔ سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے کہ 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، 28 مدینے میں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں سورۃ الرعد، سورۃ الرحمن، سورۃ الدہر اور سورۃ الزلزال، ان 4 صورتوں کو مدنی کہا گیا ہے، لیکن یہ مدنی ہے نہیں، مکی ہی ہیں۔ تو اس طرح 90 صورتیں مکی ہو جاتی ہیں اور 24 صورتیں
مدنی ہو جاتی ہیں، 114 صورتیں۔ اب ذرا ایک اور بات جو غور کرنے والی ہے کہ ہر صورت ایک اکائی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے۔ اگرچہ کہ صورتیں بڑی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں اور بہت چھوٹی بھی ہیں، لیکن چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہے اپنی جگہ ایک وحدت۔ اس کو یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ پیش نظر آپ کے ہوں۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہاتھی کا آپریشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن چونٹی کا آپریشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے آسان سورت جہاز کو گزر جانے۔ قرآن مجید کی سب سے آسان سورت وہ سورۃ البقرہ ہے، اور قرآن مجید کی سب سے مشکل ترین صورتیں وہ آخری پارے کی صورتیں ہیں۔ بہت ہی جامع اور بہت ہی کمپیکٹ، الفاظ کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، ایجاز کے اعتبار سے، تشبیہات اور استعاروں کے اعتبار سے بہت ہی مشکل ترین صورتیں ہیں وہ۔ تو یہاں غور کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو قرآن مجید میں مشکل مجھے محسوس ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں بہت سارے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی، وہ ہے، اور اس کی کچھ مثالیں بھی میں آپ کو دوں گا، وہ ہے محذوفات قرآن مجید۔ قرآن مجید میں بہت ساری اومیشنز ہیں اور آپ کو گیپ فلنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک ذہین طالب علم جو ہوتا ہے وہ ایسا ہنر سیکھ لیتا ہے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کا ایک 2 سال کا بیٹا ہے، فرض کیجئے، یہ کرسی رکھی ہوئی ہے، وہ کرسی سے اس کرسی پہ جم کرتا ہے، وہ بہت مزہ آتا ہے اس کو، ساتھ لگی ہوئی کرسی ہے نا۔ لیکن جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کو مزہ نہیں آتا اس کو۔ لیکن اگر درمیان میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے اور 1-2 فٹ اس کو جم کرنا ہے، اس کو بہت مزہ آئے گا۔ تو اسی طرح جب کلام کو سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو صاف بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ ایسے کلام کا خواہش مند ہوتا ہے جس میں اس کو غور و فکر کا سامان فراہم کیا گیا ہو اور وہ خود جم کر کے اگلے مضمون تک پہنچ سکے۔ چلیے میں چند ایک اس کی مثالیں آپ کو دوں گا۔ تو یہ ایک بات ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ قرآن مجید میں سب سے مشکل ترین جو چیز ہے، جو ایک مدرس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اس میں چھپی ہوئی چیز کیا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ 2 جملوں کے درمیان ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ 2 آیتوں کے درمیان ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 پیراگرافز کے درمیان ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس چھپی ہوئی چیز کو جاننا، اس کا سراغ لگانا، یہ ایک ہنر ہے، اور جب آپ اس ہنر میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر فہم قرآن کے بہت سارے دروازے آپ کے لیے واہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات آپ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ میں اردو کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں، اردو کی، اس کے بعد پھر ہم قرآن کی ایک 2-4 مثالوں کی طرف جائیں گے تاکہ بات کھل جائے آپ کے سامنے۔ غالب کا مشہور شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی
دوا کرے کوئی. تو ان دو مصروں کے درمیان کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں, بتائیے وہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے نا, کوئی مشکل لفظ بھی نہیں ہے اس میں. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو درمیان میں جی جی اس میں اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی گئی ہے. وہ لوگوں کی بہت سی بیماریوں کا آرام آتا تھا ان سے اللہ کی فضل سے. تو یہ اس میں بھی یہی پہلو ہے. نہیں, میرا سوال وہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے, دو جملے ہیں, پہلا ایک جملہ ہے, دوسرا ایک جملہ ہے, درمیان میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے. اس چھپی ہوئی چیز کو بتائیے کہ کیا ہے. یہ ہے کہ کتنا بڑا بھی کوئی مسیحا ہو, مجھے اسے مطلب نہیں ہے, میرا بھی کوئی علاج کرے وہ. ہاں, تو اصل میں سنیے, بات یہ ہے, پہلے مصرے میں اس نے اپنے محبوب کی بہت تعریف کی ہے, اور دوسرے مصرے میں اس نے اپنے محبوب کو آسمان سے اتار کے زمین پر بٹھا دیا ہے اس کو. تو پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بڑی تعریفیں ہیں, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا ابن مریم ہے, زندگی دیتا ہے, آنکھیں دیتا ہے, شفا دیتا ہے, بینائی عطا کرتا ہے. ابن مریم ہوا کرے اپنی جگہ ہوگا, اجمل خان ہوگا, بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا, ہوا کرے. میں نہیں مانتا اس کو, یہ چیز چھپی ہوئی ہے, میں نہیں مانتا. ہوا کرے, بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا, ساری دنیا کو دوائیاں دے رہا ہے, میں نہیں مانتا. میں اس وقت مانوں گا جب میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. مجھ سے تغافل کا رویہ اختیار کیا ہے اس نے, مجھ سے جو ہے وہ دور ہے, میری طرف التفات نہیں ہے, میری طرف توجہ نہیں ہے. تو جو لوگ شعری ذوق رکھتے ہیں, ادبی ذوق رکھتے ہیں, فوراً اس شعر کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. عام آدمی نہیں سمجھ پاتے. تو قرآن مجید اصل میں چونکہ مشرکین مکہ کو لاجواب کرنے کے لیے, جن کو اپنی شاعری پر, اپنے کلام پر, اپنے خطیبوں کی تقریروں پر ناز تھا, ان کو چپ کرانے کے لیے پھر ایک ایسا بلیغ اور وجیز کلام نازل کیا گیا, ان کی زبانیں بند ہو گئی. چلیے میں ایک مشہور ایک سورت کا ہم جائزہ لیتے ہیں یہاں. آپ کو معلوم ہے سورت التین, ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہاں چار چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے, تین کی, زیتون کی, اور طور سینا کی, اور اس کے بعد بلد امین کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک احسن تقویم پر قائم ہیں, اور دوسرے اسفل سافلین. اچھا, یہ جو احسن تقویم پر ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے بتائیے جلدی سے, ان کے لیے کیا ہے؟ نہیں, آپ قرآن سے نہیں ہٹنا ہے آپ کو. قرآن کے بارے میں ایک جملہ لکھ لیجئے, اس کے ہر لفظ کی انگلی پکڑ کر آگے چلنا ہے آپ کو. بالکل جی. اب ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے. اب بتائیے ان کے لیے کیا ہے, بتائیے. یہ بات نہیں ہے, یہ یہاں چھپی ہوئی ہے. یہ بتائیے جلدی سے کیا ہے, بتائیے کیا ہے جلدی سے. ان کے لیے عذاب غیر ممنون ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہاں ایک حرف ہے فا, فے زبر فا ہے. جی یہ بلیک ہی ہے, یہ بلیک ہی ہے. اچھا, بہرحال یہ بورڈ چھوٹا ہے, ورنہ ہم اس وقت گزارا کر لیجئے, کل شاید بہتر ہو ہم. اب دیکھیے یہاں پر ایک لفظ ہے فما یکذبک بعد بالدین. تو یہ جو فا ہے یہ بہت اہم فا ہوتا ہے.
یہ ہے کنکلوڈنگ فا، یہ کنکلوڈنگ فا ہے یہ۔ اب یہاں سن لیجئے، ایک نہ شد دو شد، ایک نہیں دو سوالات ہیں یکے بعد دیگرے، اور سورت کا اختتام دو سوالات پر ہو رہا ہے۔ دو سوالات پر کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے اپنی کاپی میں آپ لوگ کہ قرآن مجید کی سورتوں کا بعض اوقات آغاز سوال سے کیوں ہوتا ہے اور سورتوں کا اختتام سوال پر کیوں ہوتا ہے؟ سمجھے، جیسے میں ایک آدھے گھنٹے کی تقریر کر رہا ہوں اور میں نے بڑے دلائل دیے، اس کے بعد میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے اس ملک کا کیا حال کر دیا ہے، میں پوچھتا ہوں آپ سے، میں پوچھتا ہوں، اس کے بعد بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میں اگر 10 سوال کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں تو پھر یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ میری تقریر کا اختتام سوالات پر ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو دعوت فکر دی جائے، سوال ایسے ہوں جو آپ کی نیند اڑا دیں، آپ کو سوچنے پر مجبور کریں، آپ گھر جا کر سوئیں نہیں، ایسے سوال ہوں، ایسے سوال ہوں۔ اور یاد رکھیے، لکھ لیجئے بات، سوال میں وہ طاقت ہوتی ہے جو جواب میں نہیں ہوتی۔ ایک یعنی ادب میں اور یعنی کلام کے اندر یہ بات نوٹ فرما لیجئے، ایک سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک یعنی جواب کے کئی سوال نہیں ہو سکتے۔ تو سوال بہت پاورفل ہوتا ہے، جواب غلط بھی ہو سکتے ہیں، جواب غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سوال کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے 2 سوال کیے گئے۔ پہلی چیز یہ کہ کس میں دم ہے، کس میں ہمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کرے اور اس کو جھٹلائے۔ اور وہ دعوت کس بارے میں ہے؟ الدین کے بارے میں۔ الدین کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ نہیں، یہاں دین کا مطلب نظام زندگی بالکل نہیں، یہاں دین کا مطلب ہے جزا، یہاں دین کا مطلب ہے جزا، بدلہ۔ وہ بعد میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو دین کے 4 مطلب ہے عربی زبان میں۔ پہلا مطلب تو ہے، لکھ لیجئے یہ، پہلا مطلب تو یہ لکھ لیجئے کہ غلبہ، تسلط، ڈومیننس، القہر والسلطہ، یہ پہلا مطلب دین کا ہے کہ دبانا اور مجبور کرنا اور حکم چلانا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور بالکل اس کے برعکس دین کا دوسرا مطلب ہے دبنا، جھکنا، اطاعت قبول کرنا، ذلت قبول کرنا، اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ تو عربی میں کہتے ہیں دینتہم فدانو، میں نے ان کو جھکایا تو وہ جھک گئے، میں نے ان کو دبایا تو وہ دب گئے۔ تو دبنا اور دبانا دونوں دین کے مطلب ہیں۔ اور دین کا تیسرا مطلب ہے قانون، لا، اس کو دین کہتے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف میں ہے فی دین الملک، فی دین الملک کا مطلب ہے مصر کے بادشاہ کا قانون، دین الملک۔ تو مصر کے بادشاہ کے قانون میں یہ چیز جائز نہیں تھی، یہ چیز جائز نہیں تھی کہ کسی دوسرے شہری کو بلا وجہ روک لیتے، تو تدبیر کرنی پڑی، پھر ان پر ایک الزام لگایا گیا، سمجھے، اور تفتیش کے لیے ان کو روک لیا گیا، تا وقت ہے کہ وہ الزام ثابت ہو جائے، تو اس وقت کے لیے تو اس دین الملک میں گنجائش نہیں تھی ان کو روکنے کی یا پکڑ لینے کی۔ تو دین الملک کا کیا مطلب ہے؟ قانون، بادشاہ کا ملکی قانون، مصر کا ملکی قانون وہاں پر۔ اسی طرح سورہ نور کی جو دوسری آیت ہے لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، لکھ لیجئے سورہ نور آیت نمبر 2۔ تو اللہ نے کہا زانی مرد اور زانی عورت کو کیا کرو؟ 100 کوڑے مارو، غیر شادی شدہ ہو تو، اور اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، اور اس وقت تمہارے دل میں
ترس کا جذبہ، رافت کا جذبہ نہ آنے پائے فی دین اللہ. لکھ لیجئے فی دین اللہ. کیا مطلب ہے فی دین اللہ کا؟ فی قانون اللہ، فی تنفیذ شریعت اللہ. لکھ لیجئے یہ بات، فی دین اللہ کا کیا مطلب ہے؟ فی قانون اللہ، فی تنفیذ قانون اللہ، فی تنفیذ شریعت اللہ. تو اس وقت ترس کا جذبہ نہ آنے پائے، ترس کا جذبہ نہ آنے پایا. تو یہاں دین اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قانون، لا، شریعت. اور دین کا چوتھا مطلب یہ ہے جزا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الجزا. مالک یوم الدین کا مطلب ہے مالک یوم الجزا، بدلے کا دن، سزا کا دن، جزا کا دن، بدلے کا دن. جس دن کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے آپ. تو بدلہ، جیسے کہتے ہیں کما تدین تدان، عربی کا محاورہ ہے جو آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تو دانا یدین دن کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے بدلہ، جزا، مکافات عمل، اس کو محاسبہ، اس کو بھی دین کہتے ہیں. اور پانچواں مطلب جو آپ بتا رہے تھے، پانچواں مطلب وہ پھر نظام حیات. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو وہاں پورا نظام زندگی، وہ پورا نظام زندگی. الیوم اکملت لکم دینکم. دینکم کا وہاں مطلب آج پورا دین مکمل ہو گیا، پورا نظام مکمل ہو گیا، پورا قانون مکمل ہو گیا، ہم پہلو وہ مکمل ہو گیا. تو اب ادھر دیکھیے، ایک جملہ میں لکھا دیتا ہوں، آپ لوگ لکھ لیجئے. یہ 4 بنیادی اصطلاحات میں ہے یہ بات، لیکن آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. لکھ لیجئے. دین کا جو جامع مطلب ہے ایک اصطلاح کے طور پر، ان میں ہم یہ 4 مفاہیم کو جوڑیں گے آپس میں. دیکھیے ادھر دیکھیے، پہلے 4 مفہوم کیا تھے پہلے یاد ہیں آپ کو؟ جی بتائیے. پہلا اللہ کی حاکمیت، غلبہ، تسلط. دوسرا کیا مطلب ہے؟ حق، محکومیت، غلامی. اور تیسرا مطلب کیا ہے؟ قانون. اور چوتھا مطلب کیا ہے؟ جزا و سزا. اب سن لیجئے، اصطلاحی طور پر لکھ لیجئے، اصطلاحی طور پر دین سے مراد وہ مکمل نظام حیات ہے جس میں انسان اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی بندگی کو تسلیم کر لیتا ہے اور آخرت کی جزا و سزا کو تسلیم کر لیتا ہے، اور پھر ان عقائد کی روشنی میں اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے. 4 باتوں کا خلاصہ آ گیا نا. ایک ایسا نظام جس میں انسان اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنی بندگی اور غلامی کو تسلیم کر لیتا ہے، اور اس کی جزا و سزا کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ سزا بھی دے گا اور جزا بھی دے گا، اور اس بعد اس کے قانون پر، اس کی شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو جاتا ہے. اس پورے سسٹم کا نام کیا ہے؟ الاسلام. ایک جامع نظام کے طور پر یہ اصطلاح یہاں پر آئی ہے. اب آ جائیے، اس کے بعد جو ہے یہاں دوسرا سوال کیا گیا، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ ادھر دیکھیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 کو جوڑنا ہے یہ 2 کے ساتھ، اور اس کے بعد اس فا کا کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد ان 2 سوالوں کا کیا کریں گے؟ تو یہ پورے کلام کو ربط اس کے اندر کیا ہے، اس میں چھپی ہوئی چیزیں کیا ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، اس کا موضوع کیا ہے، پوری سورت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ تو پوری سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، لکھ لیجئے یہ، کہ وہ امکان آخرت کا جائزہ ہے. یعنی آخرت ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی آخرت کو نہیں مانتا، ایک آدمی جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، مرنے کے
بات کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتا. اور اس وقت دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. یعنی آپ کو شاید معلوم ہو کہ کینیڈا میں 67% لوگ کرسچن بیک گراؤنڈ کے ہیں، لیکن ان میں سے 24% افراد وہ ہیں جو اپنے آپ کو کسی مذہب سے وابستہ کرنا نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا نہیں چاہتے. ان 24 میں سے بھی 9% وہ لوگ ہیں جو صاف کہتے ہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے. یہی معاملہ یورپ کا بھی ہے تقریباً، اور یہی معاملہ امریکہ کا بھی ہے کہ 8 to 9% ایتھیسٹ ہیں اور about 25% آف دی پاپولیشن، یعنی 1/4 آبادی وہ ایگنوسٹک ہے، تشکیک میں مبتلا ہے، اسکیپٹسزم کی قائل ہے. وہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. یعنی اس پوری دنیا میں جو 7 ارب لوگ رہتے ہیں، دیکھیے ہم قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہیں نا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو ایڈریس کرنا آپ کا کام ہے. آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ قرآن کے مدرس ہیں، آپ قرآن کے داعی اور مبلغ ہیں. اس دنیا کو بتانا ہے کہ آخرت ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت تشکیک بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور قرآن کا یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے یہ، اور بہت ساری صورتوں کے اندر یہ مضمون پھیلا ہوا. اب آ جائیے، پہلے یہ بات بتائی گئی، یہاں سے شروع کرتے ہیں. بلد امین کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے. وہ جگہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے نوازا گیا. طور سینا کون سی جگہ ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی. زیتون، کوہ زیتون، اولیو ماؤنٹین، وہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واس کیا کرتے تھے. اور 3 سے مراد شام اور لبنان کا وہ علاقہ ہے جہاں بنی اسرائیل کے بہت سارے پیغمبر مبعوث کیے گئے، جہاں انہوں نے دعوت پیش کی، اور جن میں حضرت الیاس ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ سارے انبیاء کی تعلیمات، ساری آسمانی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں؟ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. یا تو وہ احسن تقویم پر ہیں، بلندی پر ہیں، یا پھر وہ اسفل سافلین. دیکھیے وہاں سورہ حج میں کہا گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جو شرک کرتا ہے وہ گویا آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. جو توحید والا ہے اتنی بلندی پر ہوتا ہے. جو شرک کرنے والا ہے وہ نیچوں کا نیچ اور اسفل سافلین ہوتا ہے. احسن تقویم سے وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. تو انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. سارے انبیاء کی تعلیمات یہی کہہ رہی ہیں. اب دیکھیے یہاں ان کی قسم کھائی گئی ہے نا، ان کی گواہی پیش کی گئی ہے. 3 کی گواہی ہے، زیتون کی گواہی ہے، طور سینا کی گواہی ہے، بلد امین کی گواہی ہے. یہ سارے انبیاء کی تعلیمات، یہ سارے مقامات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں. تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ احسن تقویم پر ہیں، کچھ اسفل سافلین ہو جاتے ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اچھا، جب انبیاء کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں، اب اس کے بعد فا آ رہا ہے. اچھا، اب آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کیا آپ جزا و سزا کو جھٹلائیں گے؟ دیکھیے اب سن لیجئے، یہ تو نقلی تعلیمات تھی نا. اب یہاں سے یہ عقل سے سوال کیا جا رہا ہے. یہ سوالات کس سے ہیں؟ انسانی عقل سے کیے جا رہے ہیں یہ سوال. دنیا میں فرض کیجئے آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کے پاس 100 آدمی کام کرتے ہیں. ایک آدمی ٹھیک 8 بجے کے بجائے 15 منٹ پہلے آتا ہے اور دیانتداری سے کام کرتا ہے. 5 بجے کے بجائے 5:30 بجے تک رہتا ہے، پورا کام کر کے جاتا ہے. اور ایک آدمی ہے، آپ نے مینیجر رکھا، ہمیشہ لیٹ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے. اب کیا کریں گے؟ کیا دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گا؟ تو جو دیانتدار ہے، محنتی ہے،
اس کو آپ جزا دیں گے، اس کو بونس دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے، اس کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے آپ، اور جو نکما ہے، کام چور ہے، اس کو وارننگ دیں گے، نوٹس دیں گے، فارغ کریں گے، اس کو فارغ کر دیں گے نا آپ۔ تو آپ اللہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ کیا وہ چوروں کو اور بدماشوں کو ایک جیسا رکھے گا؟ ابھی انہوں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو اور مسلموں کو ایک جیسا بدلہ دیں گے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ تمہاری عقل تو سلامت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ما لکم، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کیسے فتوے دے رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ایک آدمی رزق حلال پر گزارا کرتا ہے، کبھی رشوت نہیں لی اس نے، کبھی چوری نہیں کی، کبھی جو ہے بے ایمانی نہیں کی اس نے، اور ایک آدمی گناہوں میں ڈوبا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہٹلر کا اور مسولینی کا اور اسٹالن کا اور بش کا انجام انبیاء کی طرح ہوگا؟ نیک لوگوں کا انجام برے لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جب دنیا آپ کی اپنی فیکٹری میں آپ کیا کرتے ہیں تو احکم الحاکمین کیا کرے گا؟ تو اے لوگو جو آخرت کو نہیں مانتے، کس میں دم ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین۔ جب انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک احسن تقویم پر ہے، ایک اسفل سافلین پر ہے، تو یہ جو فینومینا ہے، یہ جو حقیقت ہے، یہ خود چیخ چیخ کر کیا کہہ رہی ہے حقیقت؟ کہ ایک اچھا آدمی ہے، ایک برا آدمی ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں 100% انصاف ہو۔ اس دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی عدالت صحیح انصاف نہیں کر سکتی۔ 70% کر سکتی ہے، 80% کر سکتی ہے، 90% کر سکتی ہے، 100% انصاف اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقل کہہ رہی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں اللہ گواہ ہو، جس میں صرف گواہوں کو نہ دیکھا جائے بلکہ نیتوں کو بھی دیکھا جائے، جس میں اندھیرے کے کام بھی نمایاں ہو جائے، جس میں ایک ایک جزوی چیز سامنے آ جائے، جس میں جھوٹی گواہیاں نہ ہوں، سچ کھل کر 100% سچ سامنے آ جائے۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے، اس لیے سوال کیا گیا فما یکذبک بعد بالدین، کس میں دم ہے، کس میں جرأت ہے کہ وہ دین کو جھٹلائے، آخرت کو جھٹلائے، قیامت کو جھٹلائے۔ آپ دنیا کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کرے گا، چیف جسٹس انصاف کرے گا، وزیر اعظم انصاف کرے گا، آرمی والا انصاف کرے گا، آپ احکم الحاکمین انصاف نہیں کرے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، ذرا سوچو۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں 100% انصاف ہو۔ تو یہاں جو انبیاء کی تعلیمات ہیں وہ عقل سے بالکل میچ کرتی ہیں۔ انبیاء کی تعلیمات بھی یہی کر رہی ہیں، انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے۔ تو یہاں پوری دعوت، یہاں دلیل کیا ہے؟ اس میں دلیل ہے عقل کی بھی اور نقل کی بھی۔ آخرت کو مان لو، تسلیم کر لو۔ ان الدین لواقع، ان الدین لواقع، دین واقع ہو کے رہے گا۔ دین واقع ہو کر رہے گا کا کیا مطلب ہے؟ قیامت واقع ہو کر رہے گی، بدلہ مل کر رہے گا، چور کو سزا مل کر رہے گی اور نیک آدمی کو جزا مل کر رہے گی، بدلہ ہو کر رہے گی۔ ان الدین لواقع، قیامت آ کر رہے گی، جنت ہو کے رہے گی، دوزخ ہو کے رہے گی، انصاف ہو کر رہے گا۔ تو یہ دیکھیے، اب آپ جو میں ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں کہ لفظ کو لفظ سے جوڑتے جائیے اور آپ قرآن کے لفظ کے پیچھے پیچھے چلیے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مفسر آپ کو کہیں دور لے کے چلا جاتا ہے اور اصل الفاظ سے آپ دور ہٹ جاتی ہیں۔ تو یہ بات مدرسین اس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ
قرآن کے لفظ کی انگلی پکڑ کر آگے چلتے جائیں۔ اچھا جی، اب آ جائیے، یہاں بھی کوئی ڈسٹر وغیرہ ہے یہاں؟ جی۔ اچھا، اب یہاں میں 2-4 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ ایک تو قرآن مجید کتاب الدلائل ہے۔ یہ اے بک آف ایویڈنس، کتاب الدلائل ہے یہ۔ اس میں منکرین آخرت کے خلاف دلائل ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، منکرین خدا کے خلاف دلائل ہیں، منکرین رسالت کے خلاف دلائل ہیں۔ ایک دلائل سے بھرپور کتاب ہے، دلائل سے بھرپور کتاب ہے۔ اب آ جائیے، اس میں یہ لکھ لیا آپ نے نقطہ، یہ دلائل والی کتاب۔ اب اگلا نقطہ یہ لکھ لیجئے کہ اقسام القرآن بھی دلائل ہی کی ایک قسم ہے۔ قرآن میں جو قسمیں آئی ہیں وہ بھی دلیلیں ہیں، وہ بھی دلیلیں ہیں۔ ادھر دیکھیے ذرا بورڈ کی طرف۔ اب یہ دلیل پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد مدلول ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری یعنی ایک قسم ہے اور دوسرے جواب قسم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر عصر کی قسم کھائی گئی، ٹھیک ہے، زمانے کی قسم۔ کیا ثابت کرنا مقصود ہے؟ انسان خسارے میں۔ یہ ثابت کرنا ہے، دلیل یہ ہے، زمانہ کہہ رہا ہے، زمانہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے نقصان میں ہونا، عمر گزرتی جا رہی ہے، وقت چلا کر کہہ رہا ہے، وقت چلا کر کہہ رہا ہے۔ دیکھیے میں آج قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے کیا قرآن، تو سورۃ الفیل پر پہنچا میں، مجھے احساس ہوا، پڑھ رہا تھا، بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا میں، کہ شاید میں والناس تک نہ پہنچ پاؤں، شاید اس سے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لے، اس سے پہلے، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں نے تیزی سے کوشش کی کہ ختم کروں، کہ ناس تک پہنچ جاؤں کسی طرح، من الجنت والناس تک۔ تو زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، you don't have ٹائم نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو ایمان لے آؤ، اور عمل نہیں شروع کیا تو شروع کر دو ابھی سے، کس وقت موت آئے گی نہیں پتہ آپ کو۔ دلیل ہے نا، دلیل کیا ہے؟ زمانے کی دلیل ہے، گزرتے ہوئے زمانے کی دلیل ہے۔ ادھر دیکھیے، گھوڑے ہیں، تیز رفتار گھوڑے۔ گھوڑے کیا کہہ رہے ہیں جلدی سے بتائیے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لربه لکنود، انسان کنود ہے۔ سنیے ادھر دیکھیے، تیز رفتار گھوڑے کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی ادھر دیکھیے، گھوڑا بھی ایک مخلوق ہے، انسان بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی اتنی وفادار ہے، اتنی وفادار ہے، اس کے لیے جان کی بازی لگا دیتی۔ ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن حضرت انسان ایسے ناشکرے ہیں، اپنے خالق کے ناشکرے ہیں، اور اس پر وہ خود گواہ بھی ہیں۔ اور یہ ایسا رویہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ریال کی محبت میں مبتلا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ڈالر کی محبت میں گرفتار ہیں، پیسے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اچھا، اور اس طرح اور بہت ساری آپ چیزیں دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر یاسین والقرآن، تو یہ اس کے بعد کیا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ
اچھا، اب یہاں پر حکیمانہ تعلیمات قرآن کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ آپ ایک عام آدمی نہیں ہیں، یہ جو باتیں آپ کی زبان سے نکل رہی ہیں قرآن کی حکیمانہ تعلیمات پر غور کرو. یہ تعلیمات گواہی دے رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ آپ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، انبیاء کی، مرسلین میں سے ایک ہیں. آپ عام آدمی نہیں ہیں، عام بشر نہیں ہیں، مرسلین میں سے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی بات کہہ رہے ہیں جس طرح حضرت نوح نے کہی، موسیٰ نے کہی، عیسیٰ نے کہی، سلیمان نے کہی، داؤد نے کہی، زکریا نے کہی، ہارون نے کہی، اور مختلف انبیاء نے کہی علیہ السلام. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، بلکہ آخری کڑی ہیں. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تو ثابت کرنا کیا مقصود ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیے. ثابت کیا کرنا مقصود ہے؟ کہ آپ جو ہیں رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہے. لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اگر آپ ان حکیمانہ تعلیمات پر غور کریں گے. اگر اس کی حکیمانہ تعلیمات پر غور نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کو رسولی تسلیم نہیں کریں. اس کی حکمتوں پر غور کرو قرآن مجید کی. تو اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں. ادھر دیکھیے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. ادھر دیکھیے، ایک آسمان ہے جو لوٹانے والا آسمان ہے، لوٹانے والا. ایک H2O سائیکل ہے نا، پانی کو لوٹا رہا ہے وہ. اور ایک زمین ہے جو پھٹنے والی ہے. زمین کیا ہے؟ منہ کھول کے ایسے بیٹھی ہوئی ہے، اور پانی اوپر سے آتا ہے وہ پھٹ جاتی ہے، پانی کو قبول کر لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. آسمان جو بار بار بارشیں برسا رہا ہے، پھر ایواپوریشن کے ذریعے پانی جا رہا ہے، پانی کو بار بار لوٹا رہا ہے، ذاتی صد رج ہے نا. اور زمین کیا ہے؟ ذاتی صد ہے، پھٹنے والی زمین ہے. تو یہ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. کہ یہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے. یعنی یہ دلوں پر اثر کر کے رہے گا، اور یہ دل جو ہیں اس بارش کو قبول کر کے رہیں گے، اور اس سے ایمان کی فصل لہلہا کر رہے گی. یہ جو اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو تذکیر ہے. اور اسی طرح اور بہت ساری آپ قرآن مجید میں قسمیں آپ کو ملتی ہیں. چلیے میں 2-4 باتیں آپ کو ذرا لکھاتا ہوں، وہ ذرا آپ لکھ لیجئے. اب ہم ذرا تیزی سے کچھ اور چیزوں کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ پہلی بات لکھ لیجئے کہ قسم اور جواب قسم میں تعلق ہوتا ہے. پہلا اصول یاد رکھ لیجئے، قسم میں اور جواب قسم میں تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کو ڈھونڈنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور قسم کا مطلب ہے گواہی، ثبوت، دلیل. قسم کا مطلب کیا ہے؟ گواہی، ثبوت، دلیل. ادھر دیکھیے، جیسے آپ کہتے ہیں میں کل آؤں گا، کل 8 بجے آؤں گا، اور آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم کل 8 بجے آؤں گا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بات کو اللہ کی شہادت کے ساتھ پیش کریں. میں اللہ کو گواہ بنا کر کے. اللہ کی قسم کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. اللہ کی گواہی ہے نا. قسم کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لیجئے، قسم کا مطلب ہے گواہی اور شہادت. تو قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں اس سے کوئی نہ کوئی چیز ثابت کرنی مقصود ہوتی ہے. اس کو ڈھونڈنا ہے کہ کیا چیز ثابت کی جا رہی ہے، کیا چیز ثابت کی جا رہی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور بات سن لیجئے کہ لکھ لیجئے جس چیز کی گواہی پیش کی جاتی ہے وہ مقدس نہیں ہوتی، کیونکہ کافر کسی مقدس چیز پر تو یقین نہیں رکھتا. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں
ایک کافر سے مثال کے طور پر قیامت آئے گی تو آپ کہتے ہیں اچھا، وہ پوچھتا ہے کہ کیا ثبوت ہے اس کا، کہتے ہیں اچھا قرآن کی قسم قیامت آئے گی، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو تو میں مانتا ہی، سمجھ کے بعد آپ، لیکن اگر آپ یہ کہیں سمندر کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی، والبحر المسجور، سمندر کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہو کے رہے گا، بدلہ ہو کے رہے گا، سمندر کیا کرتا ہے؟ سمندر کیا کرتا ہے؟ جلدی سے بتائیے کہ وہ جزا بھی دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ سمندر کے اندر آپ کو رزق ملتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے رزق حاصل کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، بڑے بڑی شپمنٹس ہیں وہاں پر، اور بڑے بڑی فلیٹس ہیں سمندر کے اندر، مچھلی کا شکار ہے، مرین لائف ہے، بہت ساری پیٹرول نکالا جاتا ہے سمندر کے اندر سے، کتنی لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ اور سمندر کیا کرتا ہے؟ بڑی بڑے لوگوں کو بھی ڈبو دیتا ہے، ٹائٹینک کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ سمندر کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت آ کے رہے گی۔ سمجھ کے بات آپ؟ ہوا کیا کہہ رہی ہے؟ ہوائیں کہہ رہی ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ہوائیں کہہ رہی ہیں۔ سنیے، ہوا کے دو پہلو ہیں، ہوائیں کہہ رہی ہیں قیامت آ کے رہے گی، لکھ لیجئے پوائنٹ یہ۔ سمندر کہہ رہا ہے ہوا جو ہے قیامت آ کے رہے گی، ہوائیں کہہ رہی ہیں، ہوا کے دو پہلو ہیں۔ ہوا جب تیز چلتی ہے تو تیری یاد آتی ہے، ہوا ٹھنڈی ہوائیں شام کی جی کو جلا کے رہ گئیں، ہوائیں بارش کا پیغام لے آتی ہیں، ہوائیں خوشحالی کا پیغام لے کر آتی ہیں، ہوائیں مبارک ہوتی ہیں، کسان خوش ہو جاتے ہیں، ہواؤں کو دیکھ کر بارش ہوگی، اور ہوائیں تباہی مچا دیتی ہیں، فصلیں برباد کر دیتی ہیں ہوائیں۔ اور وہ ہوا کیسی تھی؟ سرد ہوا جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا، دبور، اور جو مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک تو وہ چلتی رہی، اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا ہر طرف کھجور کے تنے پڑے ہوئے تھے، تشبیہ دی گئی ہے، لاشیں ہی لاشیں ہر طرف، ایسی ہوا تھی اس کے آگے جو چیز ہوتی تھی وہ تباہ ہو جاتی تھی، ایسی سرد ہوا یہ سوڈان کی طرف سے آئی تھی، اور یمن وادی احقاف میں جو عمان اور یمن کے سرحد پر جو علاقہ تھا جہاں قوم عاد آباد تھی، تو ہوائیں کہہ رہی ہیں۔ تو یہ بات اقسام القرآن کے بارے میں نے آپ سے کہی، ذرا اس پر جہاں جہاں بھی قرآن میں قسمیں آئیں گی تو اس پر ذرا غور فرما لیجئے کہ یہ قسم کیوں آئی ہے، کیا ثابت کرنا مقصود ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ کے سامنے رہے۔ اب آ جائیے، کبھی قرآن میں ایسا ہوتا ہے پہلے ڈیمانڈ ہوتا ہے، جیسے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، تو اعبدوا میں کیا ہے؟ یہ ڈیمانڈ ہے، یہ مطالبہ آ گیا۔ اب دلیل جو ہے اس کی دلیل آگے آتی ہے۔ اچھا، کس کی عبادت کی جائے، کس کی اطاعت کی جائے، کس کی بات مانی جائے؟ تو کہا گیا تو ایک تو وہ تمہارا رب، اور وہی ہے جو تمہارا خالق بھی ہے۔ سمجھ کے بات آپ؟ کیوں اس کی عبادت کی جائے؟ اس لیے کہ پہلی چیز کس کی آگئی؟ رب کی دلیل آئی ہے، خالق کا بعد میں ہے۔ اچھا، حالانکہ سن لیجئے ترتیب کلام کیا ہونا چاہیے کہ اللہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، اور پالنے کے بعد وہ سارا نظام چلا رہا ہے، پانی کا اور بارش کا اور ہوا کا اور آکسیجن کا، زندگی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ فراہم کر رہا ہے، رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ لیکن ڈیمانڈ پہلے لایا گیا، دلیل بعد میں لائی جاتی ہے۔ جیسے یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے، دیکھیے اقرا
بسم ربک الذی خلق. دیکھ رہے ہیں؟ تو اس چیز پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ جب بھی مطالبہ آ رہا ہے اس کے پیچھے دلیل ہے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ نہ صرف وہ خالق ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ پہلے رب کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ ربوبیت کو آپ دیکھ رہے ہیں، خالقیت کو آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے، کائنات کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن ربوبیت کو دیکھ رہے ہیں آپ. ہوا مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، اور خون کا نظام چل رہا ہے، ہاضمے کا نظام چل رہا ہے، پیشاب کا نظام چل رہا ہے، اور خون کا نظام چل رہا ہے. سارے نظام آپ کے چل رہے ہیں نا. ربوبیت کی ساری دلیلیں فراہم ہو رہی ہیں آپ کی، ایکسٹرنل دلیلیں بھی ہیں اور انٹرنل دلیلیں بھی ہیں. اچھا اب میں ایک اور بات یہاں کہہ دوں، ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں عام طور پر کئی قسم کی ہیں، لیکن 5 دلیلیں بہت عام ہیں. ایک پہلی دلیل تو ہے تاریخی دلیلیں ہوتی ہیں، دوسری جو ہے نقلی دلیلیں ہوتی ہیں، تیسری جو ہے عقلی دلیلیں ہوتی ہیں، اور آفاقی دلیلیں ہوتی ہیں، اور انفسی دلیلیں ہوتی ہیں. انفس آپ کے اندر کی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تو سنیے تمہارے نفس کے اندر بھی قیامت کی دلیلیں موجود ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر بھی قیامت کی دلیلیں موجود ہیں. تمہارا اپنا ضمیر یہ کہہ رہا ہے. دیکھیے جب آپ کہتے ہیں، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قلم بڑا شریف ہے، یہ بڑا بدمعاش ہے، کہتے ہیں آپ؟ کس کو کہتے ہیں شریف اور بدمعاش آپ؟ جی انسانی کو کہتے ہیں نا، انسانی کو کہتے ہیں. جب آپ نے یہ فیصلہ دے دیا، آپ کے ضمیر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت اور دوزخ کو تسلیم کر لیا، آپ نے جزا اور سزا کو تسلیم کر لیا. سمجھے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ جو نفس لوامہ ہے جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، اس کی گواہی پیش کرتا ہوں میں کہ قیامت آ کے رہے گی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. آپ انسان کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات کرتے ہیں، ہم تو اتنی قدرت رکھتے ہیں آپ کے فنگر پرنٹس کو بھی جوں کا توں ہم پیدا کر کے دکھا دیں. اچھا تاریخی دلیلیں، تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ در دیکھیے تاریخ میں جزا اور سزا کا سبق موجود ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا، اللہ نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو غرق کر دیا، اللہ نے عاد کو ہلاک کر دیا، اللہ نے سمود کو ہلاک کر دیا، اللہ نے ہومو سیکشولز کی قوم کو ہلاک کر دیا، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، اور اللہ نے انجینا الذین آمنوا، اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا. تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے اور مجرموں کو سزا دیتا ہے. تاریخ کا یہی سبق ہے. نقل یعنی پرانی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں. اور عقل کی، قرآن میں عقلی دلیلیں بھی بہت ہیں. جیسے توحید کے بارے میں کہا گیا عقل سے دلیل کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جی تو لفسدتا، زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا. دوسری جگہ فرمایا کہ ہر خدا وہ عرش پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا. کیپٹل پہ پہلے قبضہ کرو، کیپٹل پہ کرو نا.
کیونکہ ایوب خان نے دیکھ لیا تھا کہ میرے لیے اور فوج کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سب سے بڑا خطرہ کراچی ہے. یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں. فاطمہ جینا کی یہ سپورٹ کی، میری تو یہاں کچھ نہیں چلی. اسی دن فیصلہ ہو گیا کہ اب GHQ کے نزدیک کیپٹل ہونا چاہیے. اسی دن فیصلہ ہو گیا، اسی دن پاکستان ٹوٹ گیا. جس دن اسلام آباد کیپٹل بنانے کا فیصلہ ہوا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ پاکستان فوج کے ہاتھ میں ہوگا. اسلام آباد کو پنڈی کے ساتھ GHQ کے ساتھ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اب پاکستان کا مستقبل فوج سے وابستہ ہے، ڈنڈے کا چلے گا زور، یہ اس کا مطلب تھا. چلیے جی، تو اس طرح بہت ساری قرآن مجید میں عقلی دلیلیں ہیں. اچھا، آفاقی دلیلیں ہیں. آفاقی دلیلیں مطلب کہ زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، بادلوں پہ غور کرو، سبزی پر، پھلوں پر غور کرو. یہ ساری انجمن کس نے سجائی ہے. اور انفس پر، اندر کی اپنے نطفے پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو، تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، تم اپنی حالت پر غور کرو. تو یہ انفس کی بہت ساری دلیلیں قرآن مجید میں یہ آئی ہیں. تو یہ آپ پر بات بالکل واضح ہونا چاہیے مدرس قرآن کی حیثیت سے کہ دلیل کیا ہے اور کیا ثابت کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ جتنی دلیلوں سے زیادہ مسلح ہوں گے اتنا زیادہ دعوت کا کام کر سکیں گے آپ. یاد رکھیے، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو موجودہ دور ہے نا، خود آپ کی اولاد وہ ایتھیسٹ نہ ہو جائے. مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میری اولاد بے دین نہ ہو جائے. دیکھیے، دوسرا بڑا خطرہ جو اس وقت ہے دنیا کو، بلکہ کینیڈا میں تو بہت عام ہو گیا یہ، وہ چھوٹے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم اپنی سیکس کا تعین مت کرو کہ تم مرد ہو یا عورت. وہ خانے میں لکھتے نہیں کہ مرد ہوں یا لڑکا ہے یا لڑکی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں فیصلہ کرنا، بعد میں تم اپنی جنس تبدیل کرا سکتے ہو، پھر بعد میں فیصلہ کر لینا. اس وقت تم کھانا خالی رکھو اس کا. وہ مذہب کا کھانا بھی خالی رکھتے ہیں اور جنس کا کھانا بھی خالی رکھتے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے، 5 سال کے 8 سال کے بچوں کو، کہ ابھی تم بعد میں جب غور کر لینا اس میں تم کیا بننا چاہتے ہو. تو اسی طرح یہ ہومو سیکشولیٹی بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 1%، 1.5%، 2% تک لوگ. 2% بہت بڑی چیز ہوتی ہے. 30 کروڑ کی امریکہ کی آبادی میں اگر 1% ہے، 1.5% ہے، 2% ہے، تو یہ ان کی تعداد آپ سوچ لیجئے کہ کتنی ہو سکتی ہے. تو آپ کو ان دلائل سے پوری طرح مسلح ہونا چاہیے، تبھی آپ نئی نسل کو مطمئن کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں. توحید کے دلائل آپ کے پاس ہونا چاہیے، رسالت کے دلائل آپ کے پاس ہونا چاہیے، آخرت کے دلائل آپ کے پاس ہونا چاہیے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سورہ قاف میں کہا گیا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس کے بعد كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. ادھر دیکھیے، بارش کے ذریعے، بِهِ کا مطلب ہے بالمائی. بِهِ کا مطلب کیا ہے؟ بالمائی. ہم نے پانی کے ذریعے سے خزاں کی مردہ زمین کو زندگی بخشی. ہم نے بارش کے ذریعے سے موسم خزاں کی مردہ زمین کو زندگی بخش دی. کذالک الخروج، اسی طرح خروج ہوگا، اسی طرح خروج ہوگا. یعنی کذالک خروجکم من القبور، اسی طرح تم لوگ قبروں سے نکالے جاؤ گے. ادھر دیکھیے، اب یہاں تشبیہ کو سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ ادھر دیکھیے پہلے. اب یہ قبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ زمین کے اندر بیج ہے.
اور یہ خزاں ہے. اور موسم بہار میں ہوا کیا؟ آسمان سے بارش ہوئی. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی موسم بہار آیا اور فصلیں لہلہانے لگیں اور زمین جو ہے سبز ہونے لگی. اب آپ کونپلیں پھوٹنے لگیں. ٹھیک ہے نا. بیج جو ہے پھٹنے لگے اور کونپلیں نکلنے لگی اس میں سے. تو یہاں بیج کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ قبرستان سے. اور یہاں بارش سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر سور، حکم الہی. جس طرح بارش ہوتے ہی موسم بہار میں خزاں کی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کذالک الخروج. کذالک الخروج، اسی طرح خروج ہوگا، اسی طرح خروج ہوگا. تو یہاں ادھر دیکھیے، نکتہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے کیا ہے؟ یہ موسم خزاں ہے، یہ پتجھڑ کا موسم ہے. اور بہار کیا ہے؟ آخرت ہے. مسلمان کے لیے موسم بہار کیا ہے؟ آخرت ہے. اور وہاں وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے. سمجھے؟ تو وہ زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے، وہی زندگی ہے. تو یہ یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ڈھونڈنا اور ان کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے. لفظ اصل میں گونگے ہوتے ہیں، لفظ گونگے ہوتے ہیں. اور لغت میں، ڈکشنری میں، قاموس میں یہ ہکلاتے ہیں، تتلاتے ہیں. لغت میں، قاموس میں کیا کرتے ہیں؟ لفظ ہکلاتے ہیں، تتلاتے ہیں. لیکن سلسلہ کلام میں بولتے ہیں. لفظوں کے بارے میں یہ 3 باتیں نوٹ فرما لیجئے. لفظ ہوتے کیا ہیں؟ یہ گونگے. اور ڈکشنری میں کیا ہوتے ہیں؟ ہکلاتے ہیں، تتلاتے ہیں. اور سلسلہ کلام میں بولتے ہیں. اچھا، اس پر آپ کی اچھی طرح نظر ہونی چاہیے. اچھا، ذکر کی کیا معنی ہے؟ یاد کو ذکر کرتے ہیں نا. دیکھیے، ذکر جو ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا، اس کا نام یاد ہے. یہی تو یاد ہے. یاد کیا چیز ہے؟ یاد کی تعریف کیا ہے؟ سمجھے نہیں؟ آہستہ آہستہ اکیلے میں آنسو بہانے کا نام یاد ہے. اچھا جی، اب آ جائیے، یہ بتائیے، یا ایھا الناس، وہی آیت لے لیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں تتقون کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے بتائیے. جی 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 رویہ جو ہے وہ درست رویے کا انتخاب کرنا. دیکھیے، پہلے تو لکھ لیجئے، تقوی کا مطلب ہے، اتقا یتقی سے ہے نا، وقا یقیقی سے. تقوی کا تو مطلب ہے بچنا، بچنا، ٹو ریفرین. سمجھے؟ بچنا، اس کا اصل مطلب تو ہے بچنا. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ لوگ بچیں گے. اے لوگو، اے ساری دنیا کے انسانوں، عبادت کرو، اطاعت کرو اس رب کی
جو تم لوگوں کا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ امید ہے کہ تم لوگ بچو گے۔ امید ہے کہ تم لوگ کس چیز سے بچو گے؟ جلدی بتاؤ۔ نہیں، اب آگے جائیے، سنیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انداد، تو انداد بنانے سے بچو گے، شرک کرنے سے بچو گے۔ سلسلہ کلام کو پیش نظر رکھیے نا، سمجھ گئے بات؟ لکھ لیجیے یہ پوائنٹ۔ یہ اب میں ذرا مشکل، دیکھیے میں پہلے آسان مثال دے رہا ہوں، پھر آسان سے میں مشکل کی طرف جاؤں گا۔ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ گونگے ہوتے ہیں، اور ڈکشنری میں تتلاتے ہیں، سلسلہ کلام میں بولتے ہیں۔ دیکھیے جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، شعر ہے۔ اب شعر کے ساتھ ہی، شعر کس کو پتہ نہیں کہ کیا شعر، کون سے شعر کی بات ہو رہی ہے، کیا شعر ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں چلیے بچہ ہے 5 سال کا، وہ کھول کے دیکھتا ہے، کس میں؟ ڈکشنری کھول کے دیکھتا ہے شعر کیا ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے ایک چوپایا، ایک درندہ، ایک آدم خور، سمجھے؟ تو ایک نقشہ تھوڑا سا بن گیا اس کا، لیکن ابھی چیز واضح نہیں ہوئی۔ ڈکشنری میں شعر کا مطلب دیکھ رہا ہے نا، ڈکشنری میں شعر کا مطلب دیکھ رہا ہے وہ۔ اچھا لیکن فرض کیجئے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شعر ہے، شعر میٹرک میں ٹاپ کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیے، کیا مطلب ہے؟ بتائیے جلدی سے۔ جی نہیں، بہادر کی کیا بات ہے یار، محنتی ہے، ذہین ہے، یہاں یہ مطلب ہے، ٹاپ کیا ہے اس نے، شعر ہے میرا بیٹا۔ اچھا آپ کے ناظم مالیات کون ہیں؟ ناظم مالیات کون ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا یہ۔ ہاں اچھا وہ کہتے ہیں فرض کیجئے کہ آج ہم نے ایک شعر پکڑا، اس نے 1 لاکھ ریال دیے ہیں۔ یہاں شعر کا کیا مطلب ہے بتائیے جلدی سے جی۔ یہاں فیاض صاحب ایمان جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، شعر پکڑا ہے ہم نے، شعر 1 لاکھ ریال اس نے اللہ کی راہ میں دیے، تو سلسلہ کلام بتائے گا کہ شعر کا کیا مطلب ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ نوٹ کر لیں آپ پہلے، پھر میں متقین پہ آتا ہوں۔ میں آپ کو، آپ لوگ ہر جگہ جو ہے وہ یعنی وہاں قرآن کے اندر جب آئیں گے آپ، تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ سلسلہ کلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور لفظ کے اندر نہیں اترتے، سلسلہ کلام کو نہیں دیکھتے اور اس کے معنی کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، اب آ جائیے سورۃ القصص، لکھ لیجئے سورۃ القصص۔ اللہ نے ابتدا میں کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پر علو کا مظاہرہ کیا، بڑا بنتا تھا، بش بنتا تھا وہ، جارج بش یعنی سمجھتا تھا اپنے آپ کو، ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا تھا۔ فرعون جو ہے، فرعون تھا، اسٹالن تھا، وہ اپنے وقت کا مشرف تھا وہ۔ ان فرعون، بلا شبہ فرعون، علا فی الارض، زمین پر بہت بڑا بنتا تھا وہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آ جائیے آخر میں، سورت کے آخر میں آئیے آپ۔ تلک الدار الآخرہ، یہ ہے آخرت کا گھر، تلک دار الآخرہ، لکھ لیجئے، یہ غالباً 83 آیت ہوگی سورۃ القصص کی، بالکل آخر میں ہے، وہ آیت نمبر 3 ہے ابتدا میں، ان فرعون علا فی الارض، اس 4 ہے، اور آخر میں آ گیا تلک الدار الآخرہ، یہ ہے آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو زمین پر علو کا مظاہرہ کریں گے، جو زمین پر فساد کریں گے۔
اب سوال ہے، سن لیجیے آپ سے، دیکھتے ہیں آپ میں کون شیر ہے۔ یہاں شیر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں شیر کا کیا مطلب ہے؟ جو فہم قرآن کی صلاحیت کون زیادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہاں متقین کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ دیکھتے ہیں وہ کون شعر ہے، ہاتھ اٹھائیے، سنیے پھر بتاتا ہوں، ادھر دیکھیے، پہلے ترجمہ پہلے سن لیجیے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے، یہ جنت ہے، یہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، نَجْعَلُهَا، ہم اس کو دیں گے، لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، جو زمین پر بڑے نہیں بنتے، علو کا مظاہرہ نہیں کرتے، وَلَا فَسَادًا، جو زمین میں فساد برپا نہیں کرتے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ جی مظہر بھائی، جو اعلیٰ ہونے سے بچتے ہیں، اعلیٰ نہیں بنتے۔ جی بالکل صحیح ہے، جو فرعون نہیں بنتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کو جنت نہیں ملے گی، بش کو نہیں ملے گی، اسٹالن کو نہیں ملے گی، مسولینی کو نہیں ملے گی، نمرود کو نہیں ملے گی، فرعونوں کو نہیں ملے گی۔ سنیے، متقین کا مطلب بتائیے مجھے یہاں، جو لکھ لیجئے، متقین کا یہاں مطلب ہے جو علو اور فساد سے بچتے ہیں، یعنی وہ حکمران، لکھ لیجئے یہاں متقین کا مطلب ہے جو ابیوز آف پاور سے بچتے ہیں۔ متقین کے لفظی معنی کیا ہیں بتائیے؟ لفظی معنی کیا ہیں؟ متقین کا مطلب ہے بچنے والے، تو یہاں جو فساد سے بچتے ہیں اور اقتدار کے ناجائز استعمال سے بچتے ہیں، لکھ لیجئے آپ، اقتدار کے غلط استعمال سے بچتے ہیں، وہ ہیں متقین۔ یہاں متقین کے ساتھ ہی آپ کے دماغ میں ایک تصور آ جاتا ہے، سن لیجئے، لمبی داڑھی اور پگڑی اور مالے اور ہری پگڑی اور لال پگڑی اور کالی پگڑی اور سارے تصورات آ جاتے ہیں آپ کے دماغ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ یہاں سلسلہ کلام میں وہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں متقین کا مطلب ہے ابیوز آف پاور سے بچتے ہیں، اقتدار کے غلط استعمال سے بچتے ہیں، فرعونیت سے بچتے ہیں، ان کو جنت دوں گا، وہ لوگوں کو نہیں دوں گا میں۔ اچھا اب ادھر آ جائیے، حج تو آپ لوگوں نے سب نے کیا ہے نا ماشاءاللہ، تو اللہ کہتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، تو جو مینا میں 2 دن رہتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ صرف 11 اور 12 کو رہ کے نکل گیا 2 دن، اور جو ایکسٹرا 13 کو بھی رہتا ہے، لِمَنِ اتَّقَى، یہاں کیا مطلب ہے تقا؟ جی ہاں، یہاں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو اور نفل کرنا چاہتا ہے، یہاں جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، یہاں سلسلہ کلام بتائے گا نا، جو اور اللہ کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اور دعائیں کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر حج کے سلسلے میں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو حج میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو یہاں سلسلہ کلام میں اس کا وہ مطلب ہو گیا۔